فمن اللہ وما اصابك من سیئۃ فمن نفسک۔ ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی کی باتیں، عزت کی اور بلائی اور خیر کی، تعریف کی باتیں، پاکیزگی کی باتیں اللہ رب العزت کے لیے ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، شہنشاہ ہے، واحد القہار ہے، ہر قسم کے عیب سے مبرہ ہے، ایسی شان اور عزت اور جلال کا مالک ہے کہ نیند تو دور کی بات، اسے اونگ تک بھی نہیں آتی۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، احمد مجتبیٰ، سید ولد اعظم، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً وہ مسلمان، وہ مومن، وہ انسان بڑا ہی خوش نصیب ہے جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کی سیرت کو اپنا لیا اور آپ کی صورت کو اپنا لیا۔ یہ مختصر چند سالوں پر مشتمل زندگی بھی اس کی بہترین ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز آخرت کی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وہ بھی اسی کی کامیاب ہوگی۔ سامعین محترم، سورۃ نساء کی 79 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے خطبہ مسنونہ میں۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے لوگو تمہیں کوئی بھی خیر، بلائی، خوشی، تونگری، فراوانی، خوشحالی، جو بھی تمہیں بلائی اور خیر پہنچتی ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، آزمائش آتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تنگ دستی آ جاتی ہے، بے روزگاری آ جاتی ہے، غم چھا جاتے ہیں، فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور یہ ساری تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں اور برائیاں جتنی تمہیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے نفس کی وجہ سے تمہیں پہنچتی ہیں۔ اسی آیت کریمہ کے پیش نظر گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم یہ سماعت فرما چکے ہیں کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے اور سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ پیغمبر اعظم سید ولد اعظم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، کہا ہے مہاجرین کی جماعت، خاص کر مہاجرین سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی، اور عموماً یہ پیغام امت محمدیہ کے لیے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو انصار تھے ان کے لیے بھی، اور پھر وہاں سے چلتے ہوئے آج تلک اور قیامت تک ہر مسلمان کے لیے یہ پیغام ہے۔ فرمایا مہاجرین کی جماعت
یاد رکھو 5 امور ایسے ہیں، 5 ایسے کام ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العزت تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 5 کاموں میں تمہاری بہت سخت آزمائش ہوگی، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ وہ آزمائش تمہیں نہ پہنچے، تمہیں وہ آزمائش نہ پہنچے۔ میں اللہ رب العزت سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، اس وقت تک یہ بیماریاں اور آزمائشیں اور مصیبتیں نہیں آئیں گی جب تک قومیں ان چیزوں میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ لوگ کھلم کھلا برائی، فحاشی اور یعنی بے حیائی کی طرف نہ چلیں۔ فرمایا جب قومیں بے حیائی، عریانی، فحاشی، بدکاری کی طرف جائیں گی تو اللہ رب العزت پہلی مصیبت ان پر، پہلی آزمائش اور بیماری ان پر یہ نازل فرمائیں گے، الطاعون، ایسی بیماری جس کا نام طاعون ہے، طاعون کی بیماری اللہ رب العزت ان پر نازل فرما دیں گے۔ اور ساتھ فرمایا وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي إِسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، ایسی خطرناک اور موذی قسم کی بیماریاں اللہ رب العزت اس طاعون کے ساتھ پھیلا دیں گے، وہ بیماریاں تم سے پہلی جو امتیں اور لوگ اور تمہارے جو بڑے گزر چکے ہیں ان میں کسی نے ان کا نام تک بھی نہیں سنا ہوا ہوگا۔ ایسی موذی اور تکلیف دہ اور خطرناک قسم کی بیماریاں اللہ رب العزت فحاشی اور یعنی کے واضح ہونے کے بعد اس قوم پر نازل فرمائیں گے، جس قوم میں فحاشی اور یعنی عام ہو جائے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے یہ سماعت فرمایا، اور آج کے اس زمانے میں اگر دیکھا جائے تو ایسی بیماریاں نکل چکی ہیں جن کا ہم نے پہلے کبھی پڑھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے، پہلے لوگوں میں ان کا کبھی تذکرہ نہیں ہوا تھا۔ کورونا یہ تو ایک نام ہے، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں جو پہلے نہ کسی نے سنی ہے، نہ کسی نے دیکھی تھی، نہ پڑھی تھی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں۔ آدمی کہتا ہے میں بیمار ہوں، ڈاکٹر اس کے ٹیسٹ وغیرہ بھی کرواتے ہیں، وہ مریض اپنی بیماری کا چرچا کرتا رہتا ہے اور ڈاکٹر یہ کہتا رہتا ہے کہ تمہاری رپورٹوں میں کوئی تکلیف اور مصیبت نہیں آ رہی، کوئی چیز بھی ان میں نہیں آ رہی۔ یہ وہی چیز ہے۔ فرمایا وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي، ایسی بیماریاں اللہ تعالی اس قوم پر نازل فرما دیں گے جو پہلے تمہارے گزرے ہوئے لوگوں کے اندر اس کا کبھی تذکرہ بھی نہیں کیا ہوا۔ سامعین محترم، ان 5 بیماریوں میں سے، ان 5 کاموں میں سے، ان 5 گناہوں میں سے پہلا گناہ یہ ہے کہ فحاشی اور یعنی سر عام ہونے لگے گی۔ شہروں کے شہر اس کام میں ڈوبے ہوئے ہیں، نوجوان طبقہ اور نوجوانوں سے بڑی عمر والے، اللہ رب العزت کی جس پر خاص رحمت اور فضل ہے اس برائی سے بچا ہوا ہے، وگرنہ ظاہراً باطناً کسی نہ کسی طرح اس میں ان بیماریوں میں، مصیبتوں میں جگڑے ہوئے ہیں، اور جو بچے تھے
اس موبائل نے وہ سارے کے سارے اس میں شامل کر دیے ہیں۔ ہم نے دو خطبات پہلے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گناہ جن سے اللہ رب العزت سخت ناراض ہیں اور زمین پر خشک سالی کو نازل فرما دیتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی بیماریوں کو نازل فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آدمی تنہائی میں ہو اور حرام کاموں کو کرنا شروع کر دے۔ تنہائی میں عموماً اگر کوئی اور نہ ملے تو موبائل تو ہمارے ساتھ ہوتا ہی ہے، ہم اس کی بے راہ روی میں بہہ جاتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں کون سا کہاں گیا ہوں، نہ کسی جگہ پر گیا ہوں نہ کسی شہر پہ گیا، اپنے گھر میں ہی تو بیٹھا ہوا ہوں، اور ہر اس کام کا ارتکاب کرتا ہے جو اللہ رب العزت نے جس کام کو حرام قرار دیا ہے، حرام کاموں کا ارتکاب کرتا ہے۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پانچوں میں سے دوسرا کام اس کا تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ۔ اللہ اکبر۔ ان 5 امور میں سے پہلا ظاہری اور عام بے حیائی کا عام ہو جانا، نافرمانی کا، بے راہ روی کا شکار ہو جانا۔ دوسرا کام سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جو قوم بھی ماپ اور تول میں کسی چیز کو ماپ نہ ہو، جیسے ٹوپے تھے، کوئی برتن تھے، کوئی پیمانے تھے ماپنے کے۔ آج کل جدید دور میں یہ دودھ ماپ کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے ایک برتن ہے دودھ ماپنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماپ اور تول میں کمی کرے گا، یہ جو کلو، آدھا کلو، پاؤ، جو کہ چیز میں کلوز میں جو چیزیں آتی ہیں جن کا وزن ہوتا ہے وہ تول میں آتی ہیں، فرمایا جو ماپ اور تول میں کپڑا بھی ماپا جاتا ہے، بہت ساری ایسی اجناس ہیں جن کو ماپا جاتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو تولا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ان چیزوں میں کمی کرنا اور چلاکی کرنا، ہوشیاری دکھانا اور پھر اس کو عقل مندی سمجھنا، یہ سب سے بڑی بے وقوفی۔ یہ جتنے ٹھیلے والے ہوتے ہیں، ریڑھیوں والے، بڑی چلاکی سے، بڑی ہوشیاری سے گاہک سے مول طے کرنے کے بعد، قیمت طے کرنے کے بعد پھر بھی اسے دھوکہ دینے سے بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت جو ماپ اور تول میں کمی کرے گا، اللہ رب العزت آسمان سے ان کے لیے قحط سالی کو نازل فرمائے۔ جن دنوں میں ہر بندہ ہی کہہ رہا تھا کبھی بارش ہو جائے نا، موسم کھل جائے، ہوا چل پڑے، گرمی کی بڑی شدت ہے، زمین بڑی گرمی چھوڑ رہی ہے، آسمان سے گرمی برس رہی ہے، ہر انسان کی زبان پر یہی بات تھی بارش ہو جائے نا تو موسم بڑا اچھا ہو جائے گا۔ دیکھو تو صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں یہ نصیحت فرمائی ہے، تربیت فرمائی ہے، کہا جو ماپ اور تول میں کمی کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے قحط کو نازل فرما دے گا، زمین خشک ہو جائے گی، پیداوار کم ہو جائے گی، زمین پر ہریالی ختم ہوگی، خشک سالی بڑھ جائے گی۔ ایک تو یہ سزا ملے گی، اور پھر دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
والمعونۃ وجور السلطان علیہم، پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر ظالم اور جابر قسم کے حکمرانوں کو مسلط فرما دے۔ آج ہم اپنے گناہ نہیں درست کر رہے، گناہ نہیں چھوڑ رہے۔ کسی دکاندار کے پاس چلے جاؤ، اس سے بات کرو، یار یہ کل تو اس کا یہ ریٹ تھا، وہ 5 7 10 گانے وزیر اعظم کو نکالے گا اور ریٹ بڑھا لے گا۔ یہ زبردست قسم کا لوگوں کو طریقہ آیا ہوا ہے۔ وہ 5 7 گانے وزیر اعظم کو نکالیں گے، وزیر اعلیٰ کو نکالیں گے، حکومت کو نکالیں گے اور قیمت بڑھا لیں گے۔ قیمت بھی بڑھا رہے ہیں اور گالیاں بھی نکال رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو ماپ اور تول میں کمی کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو اللہ تعالیٰ ان پر قحط کو نازل فرما دیں گے، خشک سالی ہوگی، قحط سالی ہوگی۔ دوسرا فرمایا وجور السلطان علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر ظلم و ستم کرنے والے حکمران کو نازل فرما دیں۔ تو یہ عذاب ہی ہے نا اللہ کی طرف سے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم درست ہو جائیں اور یہ ظلم و ستم ختم ہو جائے، تو پھر ہمیں اپنے معاملات درست کر لینے چاہیے۔ جس کا ماپ کا کام ہے، تول کا کام ہے، وہ پورا درست آ جائے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، اللہ تعالیٰ آسانیوں کو نازل فرما دے، فراوانیاں ہو جائیں۔ اللہ اکبر، بات کر لیں، طے کر لیں کسی سے بات، اس کے باوجود اللہ کی قسم یہ ریڑھیوں والے، دکانوں والے دھوکہ دینے سے باز نہیں آتے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ان کی کئی ہوئی قیمت ان کو دی جاتی ہے جو وہ منہ سے کہتے ہیں، لیکن ان سے کہنا بھی یار یہ پھل ڈال دو تو وہ لڑ پڑیں گے، نہیں اس طرح نہیں دیں گے آپ، ٹھیک ہے جی اپنی مرضی سے دے دیں۔ اب 3-4 کلومیٹر دور سے سفر کر کے آدمی لے کے اس کو گھر آتا ہے، گھر آ کے بچوں کو کہتا ہے لوگ کھا لیں یا ان کو نکالو اس شاپر سے، تو نکالنے کے بعد اس کے لیے کوئی اچھی دعا نہیں منہ سے نکلتی، اس نے پھر بھی دھوکہ دیا ہوا ہے۔ کس طرح ہمارے حالات درست ہوں گے؟ پہلی بات، 5 کاموں میں سے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 5 امور میں سے پہلا کام یہ ہے کہ فحاشی اور ریانی عام ہوگی۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ماپ اور تول میں کمی کی جائے گی۔ تیسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میرے صحابہ یاد رکھو، اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو کبھی نہ روکنا۔ زکوٰۃ تمہارا مال نہیں ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور دیکھو اللہ کی ذات کیسی شان اور جلال والی ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ کا مال ہے، اور ہم نے دینا پھر اپنے عزیزوں اقارب اور فقراء مساکین میں، لیکن اللہ سے اجر لینا۔ فرمایا زکوٰۃ، اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو نہ روکنا۔ اگر تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو روکو گے تو اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، فرمایا الا منع القطر، اللہ رب العزت بارش کا برسنا اس کو بند کر دیں گے۔ بارش کا برسنا، بارش نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کو روکنے کی وجہ سے اللہ رب العزت زمین پر بارش نہیں برسائیں گے۔ اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو اللہ رب العزت ایک قطرہ بھی بارش کا کبھی نہ برسا۔ ہم زکوٰۃ نہ دیں، ہیلے بہانے ڈھونڈیں، اور پھر بھی بارشیں ہو رہی ہیں، تو سمجھو یہ اللہ رب العزت چوپایوں کے لیے، جن کو ہم جانور کہتے ہیں، جو عقل سے خالی ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت بارشوں کو نازل فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، 3 کام ہو گئے۔ چوتھا معاملہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ وہی ایک ہی حدیث چلی آ رہی ہے، فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اور پیمان کو توڑ دے گا، جو اللہ رب العزت کے عہد کو، وعدے کو، عہد و پیمان کو توڑے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان کو توڑے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا سلط اللہ علیہم العدو من غیرہم، اللہ رب العزت ان قوم کو، ان لوگوں کو، ان بندوں کو یہ سزا دیں گے کہ ان پر ایسا ان کا دشمن اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا جو ان میں سے نہیں ہوگا، ان کے علاوہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کہتے ہیں کہ پورا یورپ یہود و نصارہ ہم پر مسلط ہیں، تو ہم نے کون سا اللہ کو راضی کرنے کا کوئی کام کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ تو سچ ہونا ہی ہونا ہے۔ کیا یہ پچھلے ویک میں پاکستان کے اندر یہ قانون پاس نہیں کیا گیا کہ 18 سال سے پہلے کوئی مسلمان اسلام قبول نہیں کر سکتا؟ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عمریں تو دیکھو جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، کیا عمریں تھی ان کی۔ ہم کھلم کھلا اللہ رب العزت کے خلاف چلے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اور پیمان کو توڑیں، اور پھر ہم کہیں ہم پر ہمارے جو دشمن ہیں، جو غیر ہیں، وہ ہم پر راضی ہو جائیں؟ نہیں راضی ہو سکتے۔ اگر اللہ کے دین کے دشمنوں پر اپنا رعب اور دبدبہ جمانا ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو پورا کرنا ہے، پھر اس عہد اور پیمان کو پورا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے ہمارے اسکول کی کتابوں میں یہ بات پڑھائی جاتی تھی کہ پہل مسلمان ہونے والوں میں اتنے مرد تھے، اتنی عورتیں تھیں اور اتنے بچے تھے، اور یہاں پابندی لگائی جا رہی ہے، یہاں پابندی لگائی جا رہی ہے 18 سال سے پہلے کوئی غیر مسلم اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ یہ پاکستان میں پابندی لگائی جا رہی ہے، اور یہ ریاست یہ اللہ کے نام پر اور دین اور اسلام کے نام پر کلمہ توحید کی بنیاد پر اس ریاست کو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے۔ آج اسی ریاست میں اللہ کے دین اور عہد اور وعدے کو توڑا جا رہا ہے، پھر اللہ کے دین کے دشمن ہم پر مسلط تو ہوں گے، ضرور ہوں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا۔ کسی طریقے سے بھی ہم اللہ کے وعدے کو توڑیں گے، عہد اور پیمان کو توڑیں گے، تو پھر اللہ کے دین کے دشمن ہم پر ضرور مسلط ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ ان پر ایسے دشمنوں کو مسلط کرے گا جو ان کے علاوہ ہوں گے۔ غیرہم سے مراد مسلمانوں کے علاوہ جو غیر مسلم دشمن، یہود و نصارہ کو تو ہم خود موقع دے رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حکام بالا کو بھی چاہیے، اور وہ لوگ جن کو ہم ووٹ دے کر اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں ان کی عقل بھی ٹھکانے آنی چاہیے۔ اللہ اور اس کی رسول کے عہد اور وعدے کی اس کی خلاف ورزی کر کے دنیا میں تمہیں کبھی بھی عزت نہیں مل سکتی۔ اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی طرف سے عزت چاہیے، سر بلندی چاہیے۔ اسلام کو بلند کرو گے اللہ تمہیں بھی عزتوں سے نوازے گا۔ یہاں تو پوری قوم کی ایسی بات ہے، یہاں تو گھر کا جو سربراہ ہے وہ بیچارہ اپنے گھر میں اسلام اور دین کی بات نہیں کر سکتا، گھر میں اتنے زیادہ اس کے خلاف لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔
اور اگر وہ کوئی سخت بات کر دے قرآن اور حدیث کے مطابق تو اسے فوراً کہیں گے اس کو نکالو یہاں سے، یہ ہمارے امن کو، آزادی کو، ہماری موج اور مستیوں کو یہ بند کر رہا ہے، اس کو پسند نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کی خلاف ورزی گھر میں ہو، ادارے میں ہو، شہر میں ہو، دکان میں ہو، کارخانے اور فیکٹری میں ہو، یہ تحصیل میں ہو، یہ ضلع میں ہو، یہ صوبے میں ہو، یہ ملک میں ہو، جہاں بھی ہوگی اللہ رب العزت ان پر ان کے علاوہ جو دشمن ہے اس کو مسلط کر دے، الیاذ باللہ۔ 4 کام ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، 5واں وہ معاملہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہیں یہ معاملے تم پر مسلط نہ ہو۔ اگر تم نافرمانیاں کرو گے، جن قوموں میں یہ بیماریاں اور یہ نشانیاں آ جاتی ہیں، اللہ ان پر ان بیماریوں کو، مصیبتوں کو نازل فرماتا ہے۔ آج کی اس حدیث میں آخری اور 5ویں چیز یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ۔ اس کے بعد جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 5ویں جو چیز بیان کی وہ پہلی چیز کے ساتھ دوسری چیز تھی۔ فرمایا جب تم فحاشی کو عام کر دو گے، فحاشی کو عام کر دو گے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم فحاشی کو عام کر دو گے